آج 26 جمادی الثانی آخری جمعرات کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمادی الثانی کی 26 تاریخ آخری جمعرات کا بابر کا دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کو پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں، آج اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، یہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کو دے دو۔ اگر آپ بھی اپنی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تنگدستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آج اس قیمتی وظیفے کو ضرور پڑھ لینا۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے، اور آپ نے آج کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پورے دن میں آپ کسی بھی وقت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ اپنے بچوں کا کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگے تو وہ رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے ہے، یہ ساری کائنات بنائی ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، تو پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگا جائے، تو پھر کیوں نہ آج ان قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی جائے، تو پھر کیوں نہ آج رب کی بارگاہ میں سر مسجود ہو کر اپنی ناممکن حاجتیں پوری کروا لی جائیں۔ خدارا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اس موقع کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ فوری اثر کرے گا۔ بس آپ نے اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے تو یہ بلا مبالغہ ہے، اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو اور ہر ایک چیز کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ غم ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگدستیاں ہیں، تمام کے تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے رزق کی کمی کی وجہ سے، ہر گھر میں لڑائی ہے رزق کی کمی کی وجہ سے، ہر بیٹی شوہر سے ناراض ہے، لاکھوں کمانے والوں کو بھی سکون نام کی کوئی چیز میسر نہیں ہے، جس گھر میں لاکھوں کی کمائی آتی ہے وہ بھی ناخوش ہیں، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس مشکل وقت میں تو اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غربت کا، تنگدستی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جمادی الثانی کا مہینہ آپ کے لیے برکت والا، رحمت والا، کامیابی والا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ 26 جمادی الثانی آخری جمعرات کے دن اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں، مانگتے کیا ہیں کہ اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تو کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہا، تو اس رب سے مانگ رہا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو مانگ کر تو دیکھ، میں اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو گھر کے تمام نظام کو چلاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ابھی بھی جمادی الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارنے والوں سن لو، ابھی بھی موقع موجود ہے، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ آج 26 جمادی الثانی آخری جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو،
اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ وہ عطا فرمائے گا جو ساری زندگی نہ مل سکا۔ آج آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، کاروبار برباد ہو جاتا ہے۔ ایسی تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات سے یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گی، ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے، قسمت سنور جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتا، گاہک آئیں گے، آپ خود کہیں گے کہ ہم نے جمادی الثانی کے مہینے کی آج تک قدر ہی نہیں کی۔ یہ مہینہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں، بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جمادی الثانی کی برکتیں، فضیلتیں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں، خوشحالیاں دینا چاہتا ہے، اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 26 جمادی الثانی آخری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رازق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 26 جمادی الثانی آخری جمعرات کے دن سب کام چھوڑ کر کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، چلتے پھرتے یا باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لے کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لے کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو۔
کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو، آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے حفاظت لینی ہے، اور آپ نے کہنا ہے یا باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کے سبب ہی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں، جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورت مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہیں۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ذاتی نام اور صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ذاتی نام یا اللہ ہے اور صفاتی نام یا کریمو ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریمو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ جمادی الثانی کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج 26 جمادی الثانی آخری جمعرات کا دن ہے۔ اسی طرح شعبان، رمضان اور شوال کے مہینوں کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے نرینہ اولاد مل جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریمو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا کریمو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جو بندہ اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ فوری طور پر اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یا اللہ یا کریمو کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ یا اللہ کو پڑھنا ہے۔
لا الہ الا اللہ پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے، پھر دنیا جہان کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 26 جمادی الثانی آخری جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج موقع مل رہا ہے، آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ آپ نے لا الہ الا اللہ یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ یا اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو ٹوٹل 3 وظائف آپ نے آج کے دن پڑھنے ہیں، جو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو جب وقت ملے تب پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے آج اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، ہرگز بھی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل کی مکمل ترتیب: آج 26 جمادی الثانی آخری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا کریمو کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار لا الہ الا اللہ یا اللہ کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ اس عمل کی مکمل ترتیب ہے، آپ بھی بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ قرض کی ادائیگی کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں، یا پیسوں کے لیے پڑھیں، یا پھر کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ جس مسئلے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یقین آپ نے صرف اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمانے والے ہیں، اور وہی آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ وظائف تو اللہ تعالیٰ سے مسائل حل کروانے کے لیے وسیلے کا کام کرتے ہیں۔ خود بھی اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ پڑھے، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔